الحمدللہ سیکھ لیا، تو اب اس کی تلاوت اور ترجمے کے ساتھ قرآن کریم کو پورا پڑھنا، ترجمہ پڑھ لیا ہے تو تفسیر قرآن کریم کو پڑھنا، اور پھر اس کو کہتے ہیں تدبر قرآن۔ تفسیر اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ یہ قرآن کا حق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو سفارش کا حق دیا ہے کہ اللہ سے جھگڑے گا، اور اس کا سب سے بڑا یہ کہ آدمی کو تفسیر پڑھے، اہتمام سے پڑھے۔ میں نے آپ سے عرض کیا حضرت شیخ الاسلام صاحب مفتی تقی عثمانی صاحب کو بڑا آسان ترجمہ ہے، وہ آسان ترجمہ ہے قرآن، آسان تفسیر بھی ہے۔ اب آسان تو آپ کم از کم چلیں آسان ترجمے کو ایک مرتبہ پورا پڑھ لیا ہے تو ترجمہ قرآن کے بعد تفسیر کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، کیونکہ یہ قرآن کریم کا حق ہے۔ قرآن لڑے گا کہ اس نے کیوں کہ لوگوں کے حقوق پورے، باقی چیزیں اس نے میرا حق پورا نہیں کیا، دو چیزیں اللہ سے جھگڑے تھی اور اللہ نے ان کے جھگڑے کو قبول کیا ہے، ایک رشتہ داریاں ہیں، صلہ رحمی ہے، اور ایک اسی طریقے سے قرآن کریم ہے۔ تو ہمیں خاص طور پہ اس کا لحاظ رکھنا چاہیے، قرآن کریم کو پڑھیں تو کچھ وقت اپنا سیکھنے سکھانے میں رمضان میں لگائیں۔ اس سیکھنے سکھانے میں دو چیزیں اور بھی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اپنے ہم مثال کے طور پہ جو اعمال کرتے ہیں، کیونکہ رمضان انفاق کی سبیل اللہ کا مہینہ ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا مہینہ ہے، اجر بڑھ جاتا ہے رمضان کے اندر، اللہ کو پسند ہے، اس کا اجر 70 گنا چلا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کئی گناہ اجر عطا فرماتے ہیں جو رمضان میں خرچ۔ تو رمضان زکوٰۃ کا مہینہ تو ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ آدمی زکوٰۃ کے احکامات کو سیکھے، مسائل کو سیکھے، کاروبار کے بھی مسائل کو سیکھے، لیکن کچھ وقت اپنا سیکھنے سکھانے میں لگائیں، خاص طور پہ ضروری ہے۔ دیکھیں عمل کی قبولیت کی دو شرطیں ہیں، ایک اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے کرنا، اور ایک عمل کو سیکھ کر کرنا، عمل کو سیکھ کر کرنا۔ اس کو خاص طور پہ ہم اس بات کی کوشش کریں کہ اس عمل کو سیکھ کر کریں، تو اس کے لیے کچھ وقت لگائیں، کسی کے ساتھ ہم کسی عالم کے ساتھ بولیں کہ بھائی مجھے اپنی زندگی کے مسائل کو سیکھنا ہے۔ انسان کی جو پرسنالٹی ہوتی ہے نا، وہ کسی جگہ پہ کانسٹنٹ نہیں ہوتی، ایمان بھی کانسٹنٹ نہیں ہوتا ہے، وہ یا بڑھنا ہوتا ہے یا گھٹنا ہوتا ہے، شخصیت میں نکھار پیدا ہونا ہوتا ہے یا گڑبڑ ہوتا ہے۔ بعض دفعہ زندگیوں کے اندر عمر بڑھ رہی ہوتی ہے، میچورٹی گر رہی ہوتی ہے، میچورٹی ڈکریز ہوتی ہے، ایج انکریز ہوتی ہے، کیونکہ میچورٹی کا تعلق تو اپنے اوپر محنت سے ہے۔ آدمی محنت کرے گا اپنے اوپر، اپنے ایمانیات پہ، اعمال پہ، علم پہ، اخلاقیات پہ، رویوں پہ، اپنے احتساب کا آدمی خیال رکھے گا، سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہوگی تو آدمی آگے بڑھے گا۔ تو یہ تو رمضان سب کا مہینہ ہے، رمضان اپنے اوپر کام کرنے کا مہینہ ہے، پھر نہیں آئے گا یہ مہینے، کیونکہ اللہ نے پورا ماحول اس کے لیے بنایا ہے، پورا ماحول بنا ہوا ہے، تو اپنے نفس کو مسخر کرنے کا مہینہ یہ رمضان ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ بھائی آدمی زبان کی گناہوں سے بچے، غیبت سے بچے، اور پھر جیسے میں نے آپ سے خلوت میں کہا ایک اور امپورٹنٹ چیز وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں غیبت کی ایک صورت کی واٹس ایپ گروپس ہیں، اس کے اندر خاص طور پہ آدمی کچھ چیزوں سے اپنے وقت کو، کچھ صحبتوں سے ایگزٹ کرے، کچھ گروپ سے ایگزٹ کرے، بھائی رمضان ہے تاکہ آدمی رمضان کے اندر فوکس ہو۔ آپ فوکس نہیں ہوں گے نا تو پھر آپ کا دھیان، دیکھیں ہمارے شیخ کو فرمایا کرتے تھے کہ عمل جو ہے نا، عمل اس کی ایکسلنس کی یہ دو چیزیں ہیں، اور کرنے کے لیے ایک چیز کرتا ہے۔ ایکسلنس جو اس کے اندر آتی ہے نا، احسان جو آتا ہے وہ دھیان اور دھن سے آتا ہے، دھیان کے ساتھ کرنا، دھن لگا کے کرنا۔ کرنے کے لیے جو طاقت آپ کو چاہیے ہوتی ہے نا، وہ دو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، ایک اللہ کی محبت اور ایک ہمت۔ ہمت کرنی ہوتی ہے بھائی، اسی لیے ہمارے یہ صبر کا مہینہ ہے۔ کیوں صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر کہتے ہیں آدمی اللہ کی محبت میں ناگواری کو برداشت کرتے ہوئے اللہ کے حقوق کو پورا کرے۔ دل چاہ رہا غلط دیکھوں، دل چاہ رہا غلط سنوں، اب آدمی جھنگ، دل نہیں چاہ رہا کہ آدمی تو میں 20 تراویح کیسے پڑھوں گا، مسجد میں کیسے جاؤں گا، گھر کے نماز پڑھ لوں، اب آدمی نہیں مسجد میں جانا، مسجد میں جا کے تکبیر ہوگا تو نہیں آنا، مسجد میں جا کے ہر قدم پہ جو اجر ملے گا وہ یہاں تھوڑی ملے گا۔ اب یہ جو اسپیشل صبر اللہ تعالیٰ، یہ صبر کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے، ناگواری کو برداشت کر کے نیکی کو کر لینا۔
دوسرا درجہ ہے کہ گناہ کرنے کا دل چاہ رہا، غلط بولنے کا دل چاہ رہا، غصہ کرنے کا دل چاہ رہا، دل چاہ رہا ہے، اب آدمی غلط نہیں کر ہوتا ہے، برداشت کرتا ہے، یہ کہتے ہیں صبر للمعصیت۔ اور آخری درجہ وہ ہے کہ ہم مسائل اور پریشانی اور تکلیف پہ صبر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ صبر کا مہینہ ہے، برداشت کا مہینہ ہے۔ خاص طور پہ اپنی لیے کچھ چیزیں آپ کی طے کریں کہ بھائی میں نے، اور اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو خاص طور پہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے رمضان میں ایک مرتبہ سورہ حجرات کو سب پڑھیں۔ رمضان گھر میں کیا، دفاتر کے اندر سورہ حجرات جو ہے نا، یہ اسلام کا سوشل کنڈکٹ ہے، سوشل بیہیویئر کنڈکٹ جو ہے نا، سورہ حجرات ہے۔ لوگوں کے ساتھ کیسے تعلق رکھنا ہے، نبی کے ساتھ کیسے تعلق رکھنا ہے، لوگوں کی عزتوں کا کیسے خیال رکھنا ہے، وہ سارا وہ جو آپ کا کیئرنگ ایٹیٹیوڈ ہے، رسپیکٹ ایٹیٹیوڈ ہے، لوگوں کی عزتوں کا خیال کیسے رکھنا، یہ سب سورہ حجرات ہے۔ یہ جو اس معاشرے کا تانا بانا ہے، جو معاشرے کی فیبرک ہے، یہ ایک مرتبہ اکھڑ جائے نا، آپ کو پتا ہے وہ یہ ٹیکسٹائل والے کہتے ہیں تانا ایک مرتبہ نکلتا ہے نا تو وہ پھر کھینچتے ہی چلے جاتے ہیں، وہ آدمی کو اندازہ نہیں ہوتا، وہ تانا بانے پھر کھل جاتے ہیں۔ اسی لیے پڑھنا ضروری ہے سورہ حجرات کا گھر والوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ اس لیے ایک امپورٹنٹ چیز یہ رمضان میں اللہ کے واسطے کچھ وقت آدھا پون گھنٹہ گھر والوں کے ساتھ بیٹھیں، سب کو پابند کریں، چاہے وہ افطاری سے آدھا گھنٹہ پہلے ہو، بیٹھ جائیں سارے، تفسیر کو پڑھ لو، کسی چیز کے اوپر پڑھ لو کہ بھائی ہم آج اس کو لکھے کریں، سب بیٹھ کے سنیں، بیٹھ چاہے سورہ حجرات کی ترجمہ ایک مرتبہ پڑھ لیں، کچھ صورتوں کو ایک مرتبہ گزار لیں، سورہ کہف پڑھ لیں، بہت بڑی سورت، اللہ اکبر، جو مضامین ہے سورہ کہف کے، بہت اس کو پڑھ لیں، لیکن کچھ وقت گھر والوں کے ساتھ بتائیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز رمضان کے اندر جو بہت اہم ہے کر رہی ہے، وہ ہے کہ رمضان میں اپنا تعلق اللہ سے جوڑے آدمی نوافل کے ذریعے، نوافل کا اہتمام کرے۔ دیکھیں رمضان رسم نہیں ہے، نوافل کا اہتمام خاص ہے، اشراق کے نوافل ہیں، چاشت کے نوافل ہیں، تہجد کے اندر نوافل ہیں، اور نوافل میں آپ سے عرض کرتا ہوں اس رمضان میں اپنے گھر والوں کے لیے اور اپنے لیے ایک کی پرفارمنس انڈیکیٹر ایک بناؤ، اور وہ کیا ہے کہ میں اللہ اکبر سے لے کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک نماز کا پورا ترجمہ یاد کروں گا، اور کم از کم سجدے کی 3 دعائیں یاد کروں گا، رکوع کی 3 دعائیں یاد کروں گا، نماز میں ایکسیلنس کریٹ کروں گا۔ بھائی 3 آپ دیکھ رہے 3 مواقع ہیں جس میں دعا قبول ہوتی ہے، سجدے میں دعا قبول ہوتی ہے، سلام پھیرنے سے پہلے دعا قبول ہوتی ہے، سلام پھیرنے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، ان تینوں مواقع میں دعائیں ہیں، سجدے کی دعائیں ہیں، رکوع کی دعائیں ہیں، جلسے کی دعائیں ہیں، قومے کی دعائیں ہیں۔ تو اپنی نماز کے اجر کو بڑھانا ہے، لیول آف ایکسیلنس کو، کثرت نوافل مطلوب نہیں ہے، 2 نفل پڑھیں لگ کے پڑھیں۔ اچھا کوئی ساتھی کہتا ہے کہ بھائی مجھے تو لمبی صورتیں یاد نہیں ہے، اور نہ مجھے رکوع کی تسبیحات جو ہمیں دوسری والی یاد ہے، ہمیں تو سبحان رب العظیم بھی یاد ہے، سبحان رب الاعلی یاد ہے، اب کیا کریں؟ علماء نے اس کا بھی طریقہ لکھا ہے، علماء نے کہا کہ بھائی اس کی تعداد کو بڑھا دو، سبحان رب العظیم 21 مرتبہ پڑھیں، سبحان رب الاعلی 21 مرتبہ پڑھیں۔ آپ کوئی نماز ایسی پڑھو جس میں اہدنا الصراط ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کنسنٹریشن کے ساتھ اس کی تکرار کرو کہ اللہ نہ ہم مانگنے میں شرک کرتے ہیں نہ عبادت میں شرک کرتے ہیں، جب تکلیف آتی ہے نگاہ تیری طرف جاتی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کی تکرار کرو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات ایک آیت کی تکرار میں گزار دی، پوری رات ایک 2 ہی صورتوں کو پڑھتے رہے، اذا زلزلت الارض زلزالها وسورۃ القاریہ، تو آیت صورتوں کو تکرار کرتے ہیں اطمینان کے ساتھ۔ رمضان میں اس کی عادت ڈالے، اس رمضان میں سنت نوافل کے اندر سورہ فاتحہ 7 سانسوں میں پڑھو، توڑوں گا ہر ایک کے ساتھ، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، آہستہ آہستہ، ہر لفظ پہ اللہ جواب دے رہے ہوتے ہیں،
بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ کہتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ ہمارے استاد کا کہتے تھے اللہ کی ابھی پہلی کے جواب دے رہے ہوئے تمہاری فاتحہ ختم ہو جاتی، اتنا انتظار تو کر لو کہ اللہ کے جواب دے رہے ہیں، اللہ تو ہر ایک پہ جواب دے رہے ہیں۔ تو اطمینان کے ساتھ نماز، جتنی دعائیں یاد ہے سلام پھیرنے سے پہلے پڑھ لو، سلام پھیرنے کے بعد دعاؤں کا اہتمام کرو۔ نوافل کے ساتھ ایک اور بہت بڑا KPI ہے رمضان کا، جس میں ہمیں اپنی مستورات کو بھی فارغ کرنا ہے، خاص طور پہ آپ لوگوں سے درخواست ہے، وہ ہے اپنی قوت دعا کو بڑھانا۔ آدھے گھنٹے تک لے کے جانا ہے، چاہے 15 منٹ کر کے ہو، چاہے 10 منٹ کر کے ہو۔ یہ جو ہم سمجھتے ہیں دعا امام صاحب کے ساتھ ہاتھ اٹھائے، امام صاحب کے ساتھ ہاتھ، دعا اللہ جل شانہ کے دربار میں اپنی اپلیکیشن کو سبمٹ کرنا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے کئی جگہ اللہ نے عورتوں کی دعاؤں پہ احکامات اتارے ہیں۔ سورہ مجادلہ حکم اترا ہے، ایک عورت کی دعائی کو اترا ہے، اس نے حضور نے کہا کہ میرا مسئلہ حل کرے، وہی بات فرمایا دعا کرو، میرے پاس تو کوئی حکم نہیں ہے، اس نے دعا کرنی شروع کی ہے، وہی نازل ہو گئی۔ میراث کے آیات عورت کی دعائی کو اتری، ایک بیوہ کی دعائی کو اتری جس کے جیٹ نے اس کے سامان پر قبضہ کر لیا، مال پر، وہ آئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حکم تو ہے نہیں میرے پاس کوئی بھی، تو اس نے دعا کرنی شروع کی ہے، احکامات اترے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی دینی مشکل آئے یا دنیاوی مشکل آئے، آدمی اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور اللہ اس کی دعا قبول نہ کرے، یہ ہو نہیں۔ جسے دعا کی توفیق مل گئی اس کی دعا قبول ہو گئی۔ بندے کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے جب تک اپنی زبان سے نہیں کہتا میری دعا قبول نہیں ہوتی، اس دن سے دعا قبول ہونا بند ہو جائے۔ تو اپنی قوت دعا کو بڑھائیں، اس کے لیے میں آپ سے کر رہا ہوں 20 منٹ پہلے 25 منٹ پہلے خواتین کو فارغ کرو، سب بیٹھو گھر میں، لگا لو دسترخوان پہلے لگا لو، بھائی دعا کریں، سمجھ دعا کرو، اللہ سے مانگے، اپنا مانگے، آخرت کو مانگے، اور پھر سب کے لیے مانگے، دوسرے مسلمانوں کے لیے مانگے، دوسرے بھائیوں کے لیے مانگے، خاص طور پہ اس بات کا اہتمام کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں۔ دعا اس کے لیے میں آپ سے عرض کروں گا، ایک کتاب ہے اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، مناجات مقبول۔ مناجات مقبول وہ کتاب ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی دعائیں مانگی ہیں ان کو 7 دنوں میں تقسیم کر دی ہے، اور اس کا ترجمہ بھی موجود ہے۔ چلے آپ عربی نہیں پڑھ سکتے، کم از کم اردو ترجمے یاد کر لو تاکہ اپنی دعاؤں میں آدمی وہ دعا مانگ سکے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے، کیونکہ ہم تو اس پر پہنچ نہیں سکتے جو حضور نے ہمارے لیے مانگا ہے۔ تو ان دعاؤں کو سیکھنا۔ دوسرا KPI یہ ہے کہ کچھ دعاؤں میں اضافہ کرنا ہے، کچھ اضافہ کرنا ہے اور لکھ لینا ہے کچھ ہر ایک کرنا۔ یہ جتنے کاروباری کرتے ہیں نا، جب جو بھائی سیزن شروع ہو رہا ہوتا ہے KPI طے کر دو یا بس آنکھیں بند کر کے کاروبار شروع کر دیتے ہو، ان سے پوچھو تو کہتے ہیں یار 2 ہی چیزیں ہیں، آدمی جو ہے نا فالو اپ کریں اور ٹائم لائن دیں۔ KPI طے کریں، ٹائم لائن طے کریں، فالو اپ کریں۔ انسان کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں یہی 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ ٹائم لائن طے کریں، رمضان ٹارگیٹ طے کریں، یہ گناہ میں نے اس رمضان میں چھوڑنے لگ گیا، اب نہیں دیکھیں، نہیں ہار کرنا، نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، بس کوئی کوالٹی چاہیے اور رمضان آئے کوئی ذکر نہیں کرنا، پلیز کچھ چیزیں نہیں کرنی، کچھ چیزیں کرنی ہے، میں نے کرنی ہے۔ میں نے بھی طے کیا تھا انفاق فی سبیل اللہ کا، میں انشاءاللہ اللہ کے راستے میں خرچ کر، اب وقت قریب آدمی جا رہا ہے، آدمی کو پتا ہے بھائی پتہ نہیں اگر رمضان مقدر میں ہے یا نہیں، یہ رمضان کی عافیت صحت سلامتی کے ساتھ شروع ہو جائے، تو میں نے ابھی سے نیتیں کریں اس رمضان میں انشاءاللہ۔ رمضان کی نیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول، جس عمل پہ رمضان میں استقامت آ جائے اللہ پورا سال اس پہ استقامت عطا فرمائے، تو یہ طے کریں رمضان کے اندر خاص طور پہ۔ اور رمضان میں یاد رکھیے انشاءاللہ، اس میں ہم آگے موضوعات پہ بات بھی کریں گے، انفاق فی سبیل اللہ پہ مستقل بات کریں گے انشاءاللہ، اگلا موضوع یہی ہے اگلے اتوار میں انشاءاللہ، لیکن ابھی سے کچھ نیتیں کرو انشاءاللہ اس کے لیے۔ اور ابھی آخری بات یہ کہ رمضان معافی کا مہینہ ہے،
اللہ کے واسطے اپنے دل کو صاف کر کے اس مہینے کا آغاز کریں، سب کو معاف کر کے آغاز کریں، رشتے ناطے. اور معافی کا مطلب سوشل میڈیا کی معافی نہیں ہے کہ 50,000 لوگوں سے معافی مانگتے ہو، جو گھر میں رہ رہے ہیں ان سے مانگی نہیں. جو الٹیمیٹ بینیفیشری ہے گزر اس سے تو معافی مانگو، اس سے معافی نہیں ہے. 50,000 لوگوں سے معافی مانگی ہے، جو ڈائننگ ٹیبل پہ اس طرح بیٹھا تھا اس سے نہیں مانگی ہے. باقی سب سے لوگوں کو معافی، رمضان کا مہینہ شروع ہو رہا ہے بھائی، معافی دل سے معافی ہے. اور پھر ان لوگوں کے لیے دعا بھی کرو، معاف کرو، دل میں دعا کرو. اگر کوئی انبن ہے کسی سے تو بھائی آپس میں صاف کرنا چاہیے. یہ رمضان ہے اس لیے اپنی نیکیوں کو ضائع نہیں کرو. اور گھروں میں بھی اس بات کا خاص طور پہ گھر میں کر دو بھائی رمضان میں غیبت نہیں، کوئی بات گفتگو ملا. اس لیے اپنے آپ کو کچھ ٹارگیٹس طے کریں، یہ رمضان قیمتی بنائیں. اس رمضان مبارک یہ ٹریننگ کا مہینہ ہے جس کا رمضان سلامتی سے گزر گیا، اس کا پورا سال سلامتی سے گزر جائے. تو خاص طور پہ اس کا اہتمام کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین.